سواریاں تھی ٹوٹل،
پر تین بندے جو ہے سفر کریں گے. اب ان تینوں میں باریاں مقرر ہو گئی. اتنے سفر ایک سواری پر بیٹھے گا، باقی لوگ پیدل چلے گا. دو اگر سوار ہوں گے ان کے اوپر ایک پیدل چلے گا. اس طریقے سے وہ سفر کی منازل طے ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے سواری مخصوص نہیں فرمائی. یہاں قیادت کا امتحان ہوتا ہے، قیادت کا امتحان ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ قیادت کیسی ہونی چاہیے. کاش ہمارے لوگ قیادت میرے مصطفیٰ سے سیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم علیہ السلام نے یہاں اپنے لیے سواری مخصوص نہیں فرمائی کہ چلو میرے غلام تو جا رہے ہیں، صحابہ تو جا رہے ہیں، وہ تو تیار تھے ہر چیز قربان کرنے کے لیے. یہاں تک کہ ان کا ایک مشہور جملہ ہوا کرتا تھا، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندے کو سب سے زیادہ ماں باپ پیارے ہوتے ہیں. اولاد کا عرض کرتے ہیں اصل ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو آپ کے اوپر اور ہماری اولادیں بھی قربان ہو. وہ اتنے جذبہ رکھتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں باری مقرر فرما دی اور اپنے ساتھ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل فرما لیا. اپنے ساتھ شامل فرما لیا. اب یہ تین ہوئے، آقا علیہ السلام، حضرت علی، حضرت ابو لبابہ. سفر باری باری سے طے ہو رہا ہے. منزل کا تعین ہو گیا جیسے سب کے لیے ہے ویسے ہی. جب آقا علیہ السلام کی باری آ گئی پیدل چلنے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روک دیا. آقا علیہ السلام نے سواری کو روک دیا. بس روک لو. سواری بٹھا دی. حضرت ابو لبابہ آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے بڑھتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی باری آپ کو ہبہ کرتے ہیں، آپ کے سپرد کرتے ہیں. آپ ہی بیٹھیں، آپ ہی سفر فرمائیں، ہم آپ کے غلام ہیں. ہم اپنے لیے، میں ابھی بیٹھا ہوا کچھ دن پہلے یہ الفاظ پڑھ رہا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسی عقیدت تھی ان لوگوں کے اندر، کیسا ادب تھا ان لوگوں کے اندر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سواری پر بیٹھے ہوں گے نا، وہ سواری جب چلے گی اس کی جو قدموں سے دھول اٹھے گی، گرد و غبار اٹھے گا، اے آقا وہ ہماری آنکھوں کا سرما بنے گا، ہماری آنکھوں کا سرما بنے گا، ہمارے چہرے کا بازا بنے گا، جسے میک اپ آپ کہتے ہیں، جسے آپ سنوارنا کہتے ہیں. ایسا وہ دھول اٹھے گی، آقا وہ دھول اٹھے گی تو اس دھول کو ہم اپنے چہروں کی سجاوٹ سمجھیں گے، بازا سمجھیں گے، آنکھوں کا سرما سمجھیں گے. آپ بیٹھے رہیے، آپ مت نیچے اتریں، آپ نہ چلیں، ہم چلتے رہیں گے. کئی بار آقا علیہ السلام ہوتا ہے کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. کیا فرماتے ہیں آقا؟ تم سے کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ اگر تمہاری نیت یہی ہے کہ آقا بیٹھے رہیں اور ہمیں نیکی حاصل ہوگی، قدم چلیں گے ہمیں نیکی حاصل ہوگی، تو لہٰذا میں بھی اس کا حقدار ہوں کہ میں بھی اللہ کی راہ پہ چلوں اور اللہ کی بارگاہ سے مجھے بھی نیکیاں حاصل ہوں، مجھے بھی اجر حاصل ہو. کیا کمال قیادت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام قیادت فرماتے. کبھی یہاں اور کبھی آگے چل کر تاریخ اسلام کے اندر جب غزوہ خندق ہوتا ہے، خندق کھودی جاتی ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باتیں میں اسی کے ساتھ ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اور آپ کسی پارٹی سے، کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے قائد کے کردار کو ضرور دیکھیں کہ آیا وہ قوم کے لیے کچھ سوچتا بھی ہے کہ نہیں سوچتا ہے. قوم کے لیے کچھ سوچتا ہے یا اس نہیں سوچتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہیں کہ قوم بن رہی ہے، اپنے لیے تو پروٹوکول کے لیے سارے آفیسرز موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، قوم بن رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی پرواہ نہیں، ہمیں بچنا چاہیے، ہم تک کوئی چیز نہیں پہنچنی چاہیے. قوم بھوکی ہے، خود کے کتے بھی بسکٹ کھا رہے ہوں، سیب کھا رہے ہوں، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ قیادت کا امتحان ہوتا ہے، قیادت کی پہچان ہوتی ہے. اپنی قیادتوں کی پہچان کیجیے، پھر قیادت کا انتخاب کیجیے. میرے کریم آقا علیہ السلام غزوہ خندق کے موقع کے اوپر جب خندق کھودی جا رہی ہے، اس وقت بھی صحابہ روزے سے بھوک اور افلاس گھیرے ہوئے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، خندق کھود رہے ہیں، 3 دن سے بھوکے، کھانے کے لیے وہ چیزیں میسر نہیں ہے. ایک صحابی آتے ہیں آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے اتنے ستایا ہے کہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے. پتھر باندھ لو، بھوکا پیٹ ہو، خالی پیٹ ہو، پتھر باندھ لو تو وہ تھوڑی سی کمر سیدھی ہو جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، کمر سیدھی کرنے کی طاقت آ جاتی ہے. دوسرا آیا، اس نے بھی یہی عرض کی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے دیکھتے بعد روایت میں پڑھا آقا کی آنکھوں میں اشک آ گئے، آقا رو پڑے. اب وہ مسکرائیں تب بھی ہماری نجات ہے، وہ رو پڑے تب بھی ہماری نجات ہے، تب بھی ہماری
اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میرے غلاموں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، شاید تم سمجھ رہے ہو کہ میں خود کھا رہا ہوں پی رہا ہوں اور تم بھوکے ہو اور تمہیں کچھ نہیں مل رہا ہے، تم نے ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے، میں نے دو دو پتھر باندھ رکھے، میں نے دو دو پتھر باندھ رکھے ہیں۔ ایمان سے کہیے قوم جو تباہ ہو رہی ہے، جو باہر بھیک مانگ رہے ہیں ہمارے حکمران کہ بھیک دے دو، ہماری مدد کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، ہماری قوم تباہ ہوگی، ابھی تک کچھ ملا نہیں ہے قوم کو، جتنے بھی امداد آئی ابھی تک قوم تک تو کچھ نہیں پہنچا ہے، پتہ نہیں یہ جاتا کہاں ہے، یہ قوم کو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن کاش اس قوم کے قائدوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے سبق سیکھا ہوتا۔ 2 سے 3 بندے، میں نام بھی لیتا ہوں، 2 سے 3 بندے اگر اپنی باہر اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے آتے، قوم سے کہتے کہ قوم کے لوگوں ہم نے تمہیں لوٹا ضرور تھا مگر ہمارے اس وقت گناہوں کے کفارے کا وقت آ گیا ہے، ہم اپنی دولت واپس لے آتے، قوم ہماری تباہ ہو رہی ہے، غرق ہو رہی ہے، بھوک سے مر رہی ہے، آؤ ہم قربانی دیتے، قربانی بھی نہیں ہوتی ہے، یہ قربانی بھی نہیں ہوتی، میں یہ لفظ استعمال کروں، اس لفظ قربانی کی بھی توہین ہے، لیکن ان کے گناہوں کا کفارہ ضرور ہو جاتا اگر وہ اپنی دولت ہی واپس لے آتے، قوم کو کہتے ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم میرے ملک کا ایک بچہ بھی بھوکا نہ رہتا، میرے ملک کا ایک بچہ بھی بھوکا نہ رہتا، مگر وہ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ ہم بھوک و افلاس کے ماروں سے زیادہ بھوکے ہیں، انہیں زیادہ غرض ہے کہ جو کچھ ملے ہمیں ملے، لیکن یہاں جو قیادت اسلام کی ہوگی، قیادت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ تم ایک پتھر باندھو گے میں 2 باندھ لوں گا، تم ایک قدم پیدل چلو گے میں 10 قدم چلوں گا، ایسا نہیں ہوگا کہ میں تمہیں تو کہوں چلو، تمہیں تو کہوں کہ ایک سواری پر 3 بندے گزارا کرو اور میں اپنے لیے مخصوص ایک سواری کر لوں، ایسا نہیں ہوگا، جیسا تم تینوں کے لیے ایک سواری ہوگی ویسا میرے ساتھ بھی 2 ساتھی شامل ہوں، 2 ساتھی شامل ہوں گے، اس انداز میں یہ قافلہ رواں دواں ہوگا، ہو گیا، کتنا قدسی صفت یہ قافلہ ہوگا، کتنا قدسی صفت یہ قافلہ ہوگا، جس کے وہم و گمان میں تو ابھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ ہوگی، جس کے وہم و گمان میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں لڑنا پڑے گا، ہمیں تلوار چلانی پڑے گی، ہمیں زخم کھانے پڑیں گے، جانیں بھی پیش کرنی پڑے گی، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جب یہ چلے ادھر، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس کا فرق بھی میں عرض کروں گا آگے چل کر، کفر اور اسلام کی سوچ، کفر اور اسلام کی سوچ، وہاں ابو سفیان کو پتہ چل جاتا ہے، ان لوگوں نے اپنے جاسوس کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمان بھی چھوڑتے ہیں، وہ بھی چھوڑتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے جاسوس چھوڑ دیا، ابو سفیان کو خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان خبردار ہے، ابو سفیان وہ ہے جس نے ہر مرحلے پر آپ کے اور میرے نبی کی مخالفت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہوتے ہی حرم کعبہ کے سامنے اپنی اونٹنی پر کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا اسے میری طرف سے پناہ ہے، اسے میری طرف سے پناہ ہے، اپنے سب سے بڑے مخالف کے متعلق، یہ وہ نفسیاتی حربہ ہوتا ہے جو صرف اسلام استعمال کر سکتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن اسلام نے مسلمان کو اعتماد دیا ہے اللہ کی ذات پر، توکل دیا ہے اللہ کی ذات پر، وہ بھروسہ کرتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اگلا کلمہ پڑھ لے گا، اگلا کلمہ پڑھ لے گا، ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا، پھر ابو سفیان بعد میں ایمان لیا، ابو سفیان اسی فتح مکہ کے موقع کے اوپر ایمان لیا، وہ حل بند کر رہے تھے ہر مرحلے کے اوپر، اگر 14 صدیاں بعد آپ دیکھنا چاہیں، کہیں دور نہ جائیں، کہیں دور نہ جائیں، اپنے افغانستان کے مسلمان بھائیوں کی تاریخ کو ہی دیکھ لیں، اپنے افغانستان کے مسلمان بھائیوں کی تاریخ کو دیکھ لیں، ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم بدماشوں کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن میرے مسلمان بھائی وہ میری بہنیں جن کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، جن کے سروں کے تاج اجڑ رہے ہیں، وہ میرے بھائی جو بے یار و مددگار اللہ کی رضا کی خاطر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، ہر مرحلے ہر پل ہر لمحے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری التجائیں ان کے لیے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو فتح نصرت کامیابی عطا فرما، جو استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اگر آپ خالی تاریخ کو ہی پڑھ لیں، روس سے لے کر آج تک کی تاریخ کو پڑھیں، جتنے مسلمانوں کو قیدی بنایا گیا، سخت سے سخت اذیتیں دی گئی، گوانتانامو بمبئی جیل ہے اس کا پڑھیے، بلگرام جیل کو پڑھیے، ابو غریب جیل کو پڑھیے، ان کی اذیتوں کو تکلیفوں کو پڑھیے، تو آج تک کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں دکھا سکتے ہیں جہاں مسلمان کے قدم ڈگمگا گئے ہوں
قیدی بن کر آیا، اگر وہ مہینہ رہا، اگر وہ 15 دن رہا، اگر وہ 6 مہینے رہا، اس کے بعد یا تو وہ کلمہ پڑھ کے باہر نکلا یا اسلام کا مجاہد بن گیا، یا اسلام کا مجاہد بن گیا۔ اس کا لفظ ایک تھا، تمام جو عورتیں تھیں وہ مرد تھے، ان کا لفظ ایک ہی تھا کہ ہم اسلام کی اخلاقی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہیں، جو ان کا سلوک ہے آج کے گئے گزرے دور کے اندر بھی وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جو قافلہ تھا، جو جس کو پکڑنا تھا، وہ تھا ابو سفیان کی قیادت۔ ابو سفیان کو پتہ چلتا کہ بڑے چلاک آدمی تھے، بعد میں ایمان لے آیا، ہمارے لیے قابل احترام ہے چونکہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں ایمان لے آئے، بڑے چلاک آدمی تھے، صحیح آدمی۔ جیسے پتہ چلا تو انہوں نے فوراً وہ جو قافلے کا راستہ تھا معمول کے مطابق پہلے ہوتا تھا مکے سے میدان بدر سے پھر شام مصر کی طرف اس طرف قافلہ جاتا، تو اس نے قافلے کا راستہ ہی بدل دیا، اس نے راستہ ہی بدل دیا۔ ادھر ابو جہل کو موقع مل گیا، ابو جہل کو موقع مل گیا۔ اب سنیے غور سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کفر کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے، کفر کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، اس کو تو بہانا چاہیے۔ جس چیز کو بہانا بنایا جاتا ہے وہ ختم بھی ہو جائے تب بھی وہ اپنی آگ کو ٹھنڈا نہیں کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور بتائیے اپنے لوگوں کو، اپنے حکمرانوں کو کہ آنکھیں کھولیں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ ان کا بغض و عداوت ہے جو 14 صدیوں پہلے چلا تھا، آج بھی جاری ہے۔ ابو جہل تمام قبائل عرب کو گرد و نواح کو پیغام بھیجتا ہے، ہر قبیلے میں سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہاں دیکھیے، ادھر 70 اونٹ ہیں، 3 گھوڑے، ادھر روزانہ ان قافلے والوں کے لیے ایک اونٹ ان کے کھانے کے لیے ذبح ہوتا ہے، ایک اونٹ کے کھانے کے لیے ذبح ہوتا ہے۔ گانے والیاں الگ سے ہیں، شراب الگ سے ہے، کباب الگ سے ہے، شباب الگ سے ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ جب یہ قافلہ تیار ہو کر بڑے کم و فر کے ساتھ اسلحے سے لیس ہو کر جب یہ وہاں سے نکلتا ہے، زرہیں بھی ہیں، خود بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، اور ادھر ایک صحابی کے حصے میں ایک تلوار بھی بڑا مشکل آتی ہے، اور وہ تلواریں بھی کم ہیں۔ یہاں حیرت انگیز واقعات بھی ہوئے، کسی کے پاس تلوار نہیں تھی تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو تلوار نہیں ہے، ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ وہ سیدھا تلوار تھی، کئی بات ہے، ایک چھڑی کھچی اٹھاتے، کھجور کی چھڑی اٹھاتے، فرماتے یہ لے جا، اس سے لڑ، جا اس سے لڑ۔ وہ اسی چھڑی کو وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب یہ تلوار تو ہے نہیں، یہ کھجور کی چھڑی ہے، دشمن سے کیا لڑوں گا؟ وہ تو مارے گا، تلوار کی چھڑی ٹوٹ جائے گی، وہ یہ نہیں کہتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جا اس سے لڑ، جا اس سے لڑ، مجھے اس سے لڑنا ہے، مجھے اسی سے لڑنا ہے، جب اسی سے لڑوں گا تو اللہ اسی سے مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ میدان بدر میں کود پڑے اس چھڑی کو لے کر، فرماتے ہیں وہ چھڑی تلوار بن گئی، وہ چھڑی تلوار بن گئی۔ اس چھڑی نے تلوار کا کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کون سی چیز تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت۔ یہ نہیں دیکھا ابو جہل کو راستے میں آ کر حکیم بن حزام، یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، یہ کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، خبر پہنچی ہے کہ ابو سفیان واپس چلا گیا ہے، تجارت کا قافلہ جو ہے وہ واپس بامن و امان مکہ المکرمہ پہنچ گیا ہے، جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے، جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے، اب ہمارا قافلہ تو واپس لوٹ گیا، اب ایسا کرو کہ واپس لوٹ چلو، واپس لوٹ چلو۔ یہ کس کے مشورے سے آیا؟ انہوں نے حکیم بن حزام نے عتبہ کو مشورہ دیا، عتبہ بڑا ذہین آدمی، بڑا سمجھدار آدمی، اس کو جا کر مشورہ دیا، عتبہ آج تم ایک بھلا کر سکتے ہو اپنی قوم کا، آج تم ایک بھلا کر سکتے ہو اپنی قوم کا۔ اس نے کہا کیا بھلا کر سکتا ہوں؟ کہ اگر کر لو تو تم ہی کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ابو جہل کو کہو، قوم کو کہو کہ واپس لوٹ چلے۔ آگے کون ہے؟ آگے بھی تو اپنی قوم کے بندے ہیں نا، کوئی بھانجے ہیں، کوئی بھتیجے ہیں، کوئی چچے ہیں، کوئی تائے ہیں، رشتہ دار ہیں سارے، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بات اتنا ہی تھی نا، ہمارے قافلے کو انہوں نے روکنا تھا، اگر وہ روکتے تو پھر ہم مقابلہ بھی کرتے، حملہ بھی کرتے۔ جب ہمارا قافلہ واپس لوٹ گیا ہے تو پھر اپنی قوم کو ادھر سے بھی مت مرواؤ، ادھر سے بھی مت مرواؤ، واپس لوٹ چلو، تم آگے بڑھو۔ عتبہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی تمام قوم کو جمع کرتا ہے کہ اس وقت لشکر کا خطاب کرتا ہے اور ہلا کر رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ واپس لوٹو۔ مگر حکیم بن حزام کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، چونکہ سپاہ سالار ابو جہل کر رہا ہے اس وقت، تم اس کے پاس جاؤ
اور اسے کہو کہ واپس لوٹ چلے، واپس لوٹ چلے۔ یہاں آپ کو کفر کا ذہن ملے گا، جس بات پر میں نے اشارہ کیا تجربے میں۔ کفر کا ذہن کیا ہے؟ کفر کے ذہن کو پڑھیے اور اس کو دل میں رکھیے، دماغ میں رکھیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ جب حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عتبہ سے مشورہ کیا ہے اور اس نے بھی یہی کہا ہے کہ ابو جہل سے کہو کہ بھلائی اسی میں ہے، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، قافلہ ہمارا واپس پہنچ چکا ہے، اب واپس لوٹ چلتے ہیں، اب واپس لوٹ چلتے ہیں۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اس امت کا فرعون تھا، کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ وہ اپنی فرعونیت میں آ کر اکڑ گیا، کہا واہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، عتبہ کا دماغ کھسک گیا ہے کہ ہم واپس لوٹ چلیں، اب تو ہم آ گئے ہیں، اب ہم مسلمانوں کو سبق سکھا کر واپس جائیں گے، سبق سکھا کر واپس جائیں گے۔ جب امریکہ کو کہا گیا کہ عراق کے اندر کیمیابی ہتھیار نہیں ہے، جس جھوٹ کی بنیاد پر تم حملہ کر رہے ہو، اس کے اپنے میڈیا نے پیٹا، اس کے اپنے اسکالروں نے پیٹا، اس کے اپنے تحقیق کرنے والے اداروں نے پیٹا کہ عراق کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لہذا واپس لوٹ جاؤ، یہ تم نے ظلم کیا ہے، ایسا مت کرو۔ برطانیہ والوں کو بتایا گیا ایسا مت کرو، اور جس بنیاد پر تم نے افغانستان کو نشانہ بنایا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے، اس بنیاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، واپس لوٹ چلو۔ جانتے ہو ان کے الفاظ کیا تھے؟ امریکی صدر بش نے کہا تھا یہ کروسیڈ جنگ ہے جو میں نے شروع کر دی ہے، اب یہ اس وقت ختم ہوگی جب میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دوں گا، مگر ہماری خیرت سو چکی تھی، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، ہم سوچ نہیں پائے کہ کفر کی سوچ آج بھی وہی ہے جو کل تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان کی سوچ بھی آج وہ ہو جائے جو بدر کے مسلمانوں کی تھی، بدر کے مسلمانوں کی تھی، انہوں نے یہ پیغام ہمیں دیا تھا۔ اب آئیے دوسری طرف بدر کے مسلمانوں کی سوچ دیکھیے، یہ بات چیت ہو گئی ان کی، کہا کہ نہیں جائیں گے، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ اس دوران جب بدر کے میدان پر یہ قریب پہنچتے ہیں، اونچی اونچی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کو نشانے لگائیں گے، ان کو ختم کر لیں گے۔ اونچی جگہ بیٹھ کر، بات سمجھ رہے؟ اونچی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، اب یہ اونچی چوٹیاں ہمارے قبضے میں ہیں، ہم ان کو نشانے مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اتنے تھوڑے سے تو ہے، جاسوس دے کر آئے بتایا 313 یا 300 کے لگ بھگ ہے، یہ کیا کریں گے ہمارے سامنے بڑے بڑے پہلوان ہیں، بڑے بڑے ہتھیار ہیں، بڑے بڑے ہتھیار ہیں، ڈرون ہے ہمارے پاس ایفزول ہے، بڑا جنگی تیار ہے، فلاں ہے، ہم نیست و نابود کر دیں گے مسلمانوں کو۔ مسلمان نے کہا کہ اللہ کے بھروسے پر ہم اٹھے ہیں، اگر تلوار بھی نہیں ہوگی تو چھڑی سے لڑ لیں گے، چھڑی سے لڑ لیں گے، تیرے ہتھیار سے ہم ڈریں گے نہیں، تو بلند چوٹیوں پر بیٹھ جا یا آسمانوں پر پرواز کر کے بم برسا، تو ہمارا بگاڑ کچھ نہیں سکتا ہے۔ نادانا تجھے ہماری زندگی کے فلسفے کا پتہ ہی نہیں ہے، ارے ہم زندہ لوٹ آئے تو غازی ہیں، مر گئے تو شہید ہیں، مر گئے تو شہید ہیں، ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے۔ تو نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا کیا ہے؟ تو نے اسلام کے فلسفہ زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بلند والا چوٹیوں پر بیٹھ گئے، کہا ان کو جو ہے نا ہم ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ خدا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے جمع فرماتے ہیں، انہیں میدان بدر میں پہنچنے سے پہلے آقا علیہ السلام انہیں جمع فرما کر فرماتے ہیں دیکھو اے میرے صحابہ، بات یہ ہے ہم چلے تھے قافلے کو روکنے کے لیے، یہ سچی بات ہے، ہم چلے تھے قافلے کو روکنے کے لیے، اب صورتحال بدل گئی ہے، میں تم لوگوں کو جنگ کے لیے نہیں لایا تھا، اب صورتحال بدل گئی ہے، کفار کا لشکر جنرال جو 1000 سے زیادہ اور کچھ اس سے زیادہ تعداد میں ہے، وہ تیار ہو کر آیا ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس ہرے بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، سب کچھ ہے، ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، سواریاں بھی نہیں ہیں، تم میں سے جو واپس لوٹنا چاہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں واپس لوٹتا ہوں، یہ بات کی ذہن میں رکھنی چاہیے، قیادت ایسی ہونی چاہیے، قیادت ایسی ہونی چاہیے کہ میں واپس نہیں لوٹوں گا، اب آ گئے بدر مقابلے تو دیکھوں گا ان کو کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر کتنے طاقت ہے، یہ کتنا دیر ٹھہرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، آج فیصلہ ہو کر رہے گا، لیکن تم میں سے جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، تمہارا جو مشورہ ہو وہ مشورہ دے سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ نے بھی مشورہ دیا۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر خطاب فرمایا، آقا علیہ السلام نے
अल्लाह ताला अंसार में से उठकर खड़े हो गए, अंसार में से उठकर खड़े हो गए। जब उठकर खड़े हुए तो उन्होंने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इशारा हमारी तरफ है, आपका इशारा हमारी तरफ है। अगर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ तो हमारी तरफ इशारा, यानी अंसार की तरफ। अंसार क्या मशवरा देते हैं, क्योंकि अंसार के साथ तो ये बात तय हुई थी ना कि हम तुम्हारे पास रहेंगे, और अंसार ईमान लाए थे ऐ आका हम आपकी हिफाजत करेंगे। ये बात नहीं हुई थी कि बाहर जाकर भी हम लड़ेंगे, बाहर जाकर भी हम लड़ेंगे। सदर साथ समझ गए और अंसार की क़यादत करते हुए तर्जमानी करके उठकर खड़े होते अर्ज़ करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप घबराइए नहीं, शायद आपके ज़हन में ये ख्याल हो हमसे ये बात हुई थी कि हम मदीने से बाहर नहीं जाएंगे, ये बात नहीं हुई थी। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें जहाँ लेकर चलेंगे, आप फरमाएंगे समंदर में कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे, आप कहेंगे सहरा में चले जाओ तो हम चले जाएंगे, आप जहाँ कहेंगे। अल्लाह भाई बात इसी को तो बयान किया था, इस मंजर को सामने रखते हुए दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ऐ अल्लाह के हबीब हम वापस लौटने वाले नहीं हैं, हम अपना आखिरी खून का कतरा तक बहा देंगे, आखिरी खून का कतरा तक बहा देंगे। जब उन्होंने ये अर्ज़ किया तो आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत के अल्फाज है कि आका अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, एक मरतबा फिर खिताब फरमाया, तुम्हारी क्या राय है, क्या मशवरा देते हो। उधर हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद आपकी मुराद हमसे वो भी अंसार के कबीले से थे। आका ने फरमाया हाँ। अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आगे बढ़िए, जो अल्लाह का फैसला है, जो आपका फैसला है, आप कदम बढ़ाइए। हम आपको ये नहीं कहेंगे जो कौम मूसा ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जाओ तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम तो यहाँ बैठने वाले हैं, हम नहीं जाएंगे। ऐ अल्लाह के हबीब हम आपके आगे आगे होंगे, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा, वहाँ हमारा खून गिरेगा, आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों के जब इस जज्बे को देखा तो बदर की तरफ कदम बढ़ाया, आगे देखा तो उन चौकियों पर तो वो कब्जा कर चुके थे। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे एक मकाम था वहाँ पर खेमे डाले, तो यहाँ एक साथी हज़रत उमर बिन मुंज़िर रज़ियल्लाहु ताला आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारिश करनी है। आप फरमाते को अर्ज़ करते हैं यहाँ ठहरने का, खेमे लगाने का अल्लाह का हुक्म है और आपका हुक्म है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर मैं कोई बात नहीं करता हूँ। अगर जंगी हिकमत अमली के तहत आपने यहाँ खेमे लगाए तो फिर मेरा एक मशवरा है, फिर मेरा एक मशवरा है। आका ने भी अपने गुलामों के मशवरे को सुना, उसे कबूल फरमाया। अगर मशवरा साहिब था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये अल्लाह का हुक्म भी नहीं है, मेरा हुक्म भी नहीं है। जंगी हिकमत अमली के तहत यहाँ जगह देखी, यहाँ हमने खेमे लगा दी, तू क्या कहता है। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मशवरा ये है कि ये जगह ठीक नहीं है, बिल्कुल पहाड़ियों के सामने नीचे है और ये ऊपर से तीर मार मार कर हमें जख्मी कर देंगे, हम इनसे लड़ नहीं सकेंगे। आप अगर मेरा मशवरा माने थोड़ा आगे चले, मैं यहाँ के मैदान से वाकिफ हूँ, एक मीठे कुएं का पानी है, मीठे पानी का कुआं है जो कभी खुश्क नहीं होता, उसका पानी भी खत्म नहीं होता है। आप मेरा मशवरा माने, जाकर उस कुएं पर कब्जा भी हम कर लेते हैं और उसके गिरदोनवा में हम खैमे भी लगा देते हैं, वहां से आकर इस मैदान में हम इनसे जंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप खैमे न लगाइए, मेरा मशवरा है, आगे आपकी मर्जी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बात सुनी, आका करीम ने फरमाया अब आप तुम सच कहते हो, सच कहते हो। आका की जिंदगी से ये सबक लेना चाहिए, कोई अच्छी बात कह दे तो उसे तस्लीम कर लेना चाहिए, उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मशवरे को माना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम ठीक कहते हो। फरमाया साहबा खैमे उठाओ, यहाँ से खैमे उठाओ और जहाँ खुदा कहता है वहाँ ले चलो। वहाँ गए, उस कुएं पर कब्जा करने, बाकी छोटे छोटे कुएं थे उनमें मिट्टी डालकर उसको बंद कर दिया गया, रेत डालकर बंद कर दिया गया। ये ऐसा मकाम था जहाँ रेत थी। यहाँ एक साहबी और हाजिर होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन सब सहाबा के साथ न ठहरे, क्योंकि आमतौर पर जंगी उसूलों के मुताबिक ये होता है कि हर फौज का टारगेट
مشہور واقعہ ہے, انشاءاللہ اس کو کبھی بیان کریں گے, لیکن یہاں ان کا ذکر اس مقصد کے تحت آیا کہ وہ بھی اس خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. یہاں ایک پہلو میں آج آپ کو اور دینا چاہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کو پڑھتے ہوئے ایک اور پہلو آیا جو ناز کا پہلو. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اندر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں آپ کی سیرت طیبہ کو, ساری زندگی کے اندر نیاز ہی نیاز نظر آتی ہے. اللہ کے حضور نیاز مندی, اللہ کے حضور نیاز مندی, اللہ عز و جل کے حضور جھکنا, اللہ رب العزت کے بارگاہ میں نیاز مندی سے پیش آنا, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ساری رات رونا گڑ گڑانا. یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا. آقا کریم علیہ السلام اس عریش کے اندر بدر کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر قرآن بیان کا سورۃ انفال کو پڑھیے, اس کے اندر بھی بیان فرمایا رب کریم نے کہ وہاں اللہ رب العزت نے مسلمان تھکے ہوئے تھے سفر سے, مسلمان تھکے ہوئے تھے سفر سے, اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلا دی. اللہ رب العزت نے ٹھنڈی ہوا چلا دی. قدرت کا اے سی چل گیا, قدرت کا اے سی چل گیا. جب ٹھنڈی ہوا لگی تو سارے کے سارے صحابہ سو گئے, سارے کے سارے صحابہ سو گئے, نیند طاری ہو گئی. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر نیند طاری کر دی, ٹھنڈی ہوا چلا دی. یہ ان کے لیے ٹھنڈی ہوا تھی مگر کفار کے لیے عذاب الہی بن گیا. ان کے خیموں کی کنابیں اکھڑ گئی, خیمے اکھڑ گئے, مٹی اٹھ اٹھ کر ان کی آنکھوں میں پڑی, جانوروں کی آنکھوں میں پڑی, ان کی سواریاں اٹھی ہو گئی. پھر بارش برسنا شروع ہو گئی. بارش دو طرح کی برسی, بارش دو طرح کی برسی کہ تین طرح کی, ایک ہی طرح کی تھی. بارش تو ایک ہی تھی نا, بارش ایک ہی برس رہی تھی, جگہ بھی ایک ہی تھی, مگر ایک کے لیے رحمت بن گئی, دوسروں کے لیے عذاب بن گئی, دوسروں کے لیے عذاب بن گئی. ہوا یہ کہ مسلمانوں کے خیمے جہاں تھے وہاں ریت کا میدان تھا, ریت بارش برسنے سے جم گئی, اور جہاں ہم نے پکی زمین پر اپنے خیمے گاڑے تھے وہاں مٹی تھی, وہاں کیچڑ ہو گیا, ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. صحابہ صبح اٹھے, ثابت قدم تو وہ پہلے ہی تھے مگر ریت نے ان کے قدموں کو اور بھی ثابت قدم کر دیا. بن گئی, وہاں چل رہے بڑی آسانی سے. لیکن یہاں جو ناز کا مقام آیا نا, جو بات آج میں آپ سے 4 سالوں میں پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, اس دعا کے متعلق میں نے عرض کرنی ہے. اس کے اندر پہلو کیا تھا اس کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اگر ہم غور کریں تو بات سامنے آئے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں یہ بدر کی رات تھی جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز فرمایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز فرمایا, ناز سے مانگا, ناز سے مانگا اپنے رب سے. کیا عرض کیا ہے, اللہ اگر یہ تیرے چند بندے, یہ تیرے چند بندے یہ شہید کر دیے گئے, یہ قتل کر دیے گئے, تو پھر سن لے تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. پھر سن لے تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. پھر کیا کر, اے اللہ آج تجھ سے مانگتا ہوں انہیں فتح عطا کر دے, فتح عطا کر دے. اس ناز سے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے. جب اس ناز سے دعا مانگ رہے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے میرے آقا اس وقت اس انداز میں گر گرا کر دعا کر رہے تھے, آپ کے کاندھوں مبارک سے چادر گر گئی, آپ کے کاندھوں مبارک سے چادر گر گئی. آقا پیچھے کی طرف ہوئے, جب پیچھے میں تو میں پیچھے کھڑا ہوا تھا, میں نے آقا کو اپنے بازو میں لے لیا. آقا کی پشت مبارک میرے سینے سے لگی. اے صدیق تیری پشت کو سلام ہو, اے صدیق تیرے سینے کو سلام ہو کہ آقا کی پشت میرے سینے سے لگی ہے. کہتے ہیں کہ آقا کی پشت میرے سینے سے لگی. میں نے اپنے آقا کو یوں بازو میں لیا, میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب آپ گھبرائیے نہیں, رب تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا, آپ کے غلاموں کو فتح عطا فرمائے گا, آپ کے غلاموں کو فتح عطا فرمائے گا. اے آقا آرام کر لیجیے کچھ دیر کے لیے. فرمایا صدیق میں قوم کی قیادت کر رہا ہوں, میں سو گیا تو قوم کی قیادت کون کرے گا. میں تو مانگوں گا اپنے رب سے, میں تو چاہوں گا تاکہ قیادت کرنے والوں کو میری زندگی سے یہ سبق ملے کہ قوم کے رہنما سو نہیں جایا کرتے ہیں, قوم کے رہنما غافل نہیں ہو جایا کرتے ہیں, قوم کے سپاہ سالار غافل نہیں ہوا کرتے ہیں, قوم کے کمانڈر غافل نہیں ہوا کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں, قوم کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں, سوال کرتے ہیں. فرمایا کہ صدیق میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں اپنی قوم کے لیے, اپنے غلاموں کی فتح کے لیے. صدیق اکبر فرماتے تھوڑی
فرمایا چلو بدر کے میدان میں چلتے صحیح مسلم شریف کو صحیح مسلم شریف کو اٹھائیے کہ کتب سیرت کو اٹھائیے. آقا کریم علیہ السلام نے بلایا, بدر کے میدان کے اندر گئے. اللہ نے صرف وعدہ فرمایا یا سب کچھ دکھا دیا؟ اللہ نے صرف وعدہ ہی نہیں فرمایا ہے, دکھا بھی دیا. اللہ نے صرف وعدہ ہی نہیں فرمایا, دکھا بھی دیا ہے. ارے دکھاتا ہے میرا رب. 65 کی جنگ کو ہی دیکھ لو. اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا تو اللہ نے جو فرشتے بھیجے تھے وہ تمہیں بھی دکھا دیے, تمہارے مخالفوں کو بھی دکھا دیے, تمہارے مخالفوں کو بھی دکھا دیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, صحابہ کو لیا, میدان بدر کے اندر گئے. چھڑی ہاتھ میں ہے, چھڑی ہاتھ میں ہے, لکیر لگاتے ہیں, بتاتے ہیں یہاں عتبہ مرے گا, یا شیبہ مرے گا, یا ولید مرے گا, یا ابو جہل مرے گا. یہ لکیریں کھینچ دی آقا کریم علیہ السلام نے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, جب ہم جنگ سے فارغ ہوئے, جس مقام پر اللہ کے حبیب نے لکیر کھینچ کر فرمایا تھا کہ یہ کافر یہاں مرے گا, وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں تھا, وہی مرا پڑا تھا. جہاں قدرت الہی ہے, جہاں معجزہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں میرے نبی کے علم کی بھی دلیل ہے, نبی کے علم کی بھی دلیل ہے کہ نبی بے خبر نہیں ہوتا ہے. جو بے خبر ہوتا ہے وہ نبی, کہتے زور سے, جو بے خبر ہم اسے نبی نہیں مانتے, اس لیے کہ نبی کا معنی ہی ہے خبر دینے والا, نبی کا معنی ہی غیب جاننے والا ہے. تو جو بے خبر ہو نبی نہیں ہوا کرتا ہے, اور جو خبردار ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے, جو غیب جانتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگا دی وہاں صبح کو وہ کافر قتل ہوئے پڑے تھے. صبح کو جب آقا کریم علیہ السلام کے غلام اٹھے, صبح کی نماز ہوئی, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی میں ایسی نیند کبھی نہیں آئی, زندگی میں ایسی نیند کبھی نہیں ہے. حیرت کی بات نہیں ہے کہ جنگ کفار سے ہو رہی ہے, سامنے کفار کردار کا لشکر جدار لے کر کھڑے ہوئے ہیں, اسلحہ بھی ہے, سب کچھ ہے, اور یہ تھوڑے سے ہیں, پھر بھی بے فکری کی نیند سو گئے. پتہ چلا کہ اللہ رب العزت پر بھروسہ ہو تو رب سکون کی نیندیں بھی عطا کر دیتا ہے, سکون کی نیندیں بھی عطا کر دیتا ہے. تو اس وقت اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں چلائیں تو آقا نے فرمایا یہ اللہ کا فضل تھا تم پر کہ تم سانس لے لو, تمہیں اطمینان ہو جائے, اور صبح تم اللہ کی رضا کی خاطر لڑو. اور صبح پھر ایسا ہوا, کفار کی طرف سے 3 بندے آئے, انہوں نے آ کر پکارا کہ ہے کوئی عتبہ شیبہ ولید, یہ آئے کہ کوئی ہے مسلمانوں میں سے جو ہمت کرے اور ہمارے سامنے آئے. زیرے بھی پہنے ہوئی, خود بھی پہنا ہوا, اور بڑے اوپر تاج سجائے ہوئے, مور کے پر لگائے ہوئے, مور کے پر لگائے ہوئے, بڑے کر و فر کے ساتھ آئے کہ ہماری یہ شان و شوکت ہے, تم میں سے کوئی آگے بڑھے, آئے ہمارے ساتھ لڑے. انصار مدینہ میں سے کچھ آگے بڑھے, پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم مدینے کے انصار ہیں. کہا ہم نے تم سے نہیں لڑنا ہے, ہم نے تم سے نہیں لڑنا ہے, ہمیں ہمارے مد مقابل چاہیے, ہماری قوم کے لوگ قریش چاہیے, ہاشمی چاہیے, جو ہماری قوم کے ہمارے خاندان کے ہوں وہ ہمارے سامنے آئے. آقا کریم علیہ السلام کے کانوں تک جب آواز پہنچی, فرمایا قم یا ابا حمزہ, قم یا علی, قم یا عبیدہ, اٹھ حمزہ اٹھ, علی اٹھ, وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو دکھا دے کہ اللہ کے شیر ڈرا نہیں کرتے ہیں. قم یا عبیدہ, عبیدہ 80 سال کا بوڑھا صحابی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ یہ نہیں کہتے ہیں آقا میں تو بوڑھا ہوں, میں کیسے اٹھوں. آقا نے فرمایا اٹھ, تیری ضرورت پڑ گئی ہے. یہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جب جا کر مقابلہ ہوا, حضرت حمزہ نے پلک جھپکتے میں اپنے مخالف کو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے, حضرت علی نے پلک جھپکتے میں 2 ٹکڑے کر دیے. حضرت عبیدہ تھوڑے بوڑھے تھے, ان کو لڑتے ہوئے دیر ہو گئی, کافی دیر لگی, اور زخمی بھی ہو گئے. اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت بھی بعد میں نوش کی میں عرض کرتا ہوں اس کے متعلق. یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ جب دیکھتے ہیں کہ حضرت عبیدہ تھوڑی مشکل کے اندر ہے, اپنے دشمن سے فارغ ہو کر پلٹ کر عبیدہ کا ساتھ دیتے, دشمن کو قتل کر دیتے ہیں. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخموں سے بےتاب ہو کر گر پڑتے ہیں. علی اپنی گود میں سنبھال لیتے ہیں. عبیدہ کہتے ہیں اے علی, میرا وقت شہادت قریب آ گیا, وقت بہت قریب آ گیا ہے, کرو ایسا کہ مجھے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لے چلو, مجھے آقا کی بارگاہ میں لے چلو. جب آقا کی بارگاہ میں لے کر گئے, حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عبیدہ کو لٹا دیا. کہیں آقا علیہ السلام نے عبیدہ کو دیکھا, حضرت عبیدہ نے 2 سوال کیے, 2 سوال کیے تھے, ایک بول کر اور دوسرا عمل کر کے, دوسرا عمل کر کے پورا کر دیا انہوں نے. سر پہلا سوال یہ تھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں میدان سے زندہ واپس لوٹا ہوں, زخموں سے چور
شہید ہے. ہمارے مصطفیٰ سے ان کی شہادت کی تصدیق ہو گئی. عبیدہ تو شہید ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے ہیں عبیدہ دیکھتے ہیں کہ وقت حفیظ ہے اور جب وہ کتاب نہ لا کر جب جام شہادت نوش کرنے کا وقت قریب آ گیا تو میں نے رات کو مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا, پہلے بھی اس سے پڑھا, آج صبح بیٹھ کر میں اس کو پڑھ رہا تھا. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ تھوڑا سا فاصلے پر تھے, انہوں نے سینے کے بل گھسٹنا شروع کر دیا, ہاتھ آگے کر دیا, سینے کے بل گھسٹنا شروع کر دیا آقا کی طرف. آقا کریم علیہ السلام کی جب قریب پہنچے تو اپنے رخساروں کو جا کر میرے مصطفیٰ کے قدموں پر رکھ دیا, آقا کے پاؤں پر رکھ دیا, چہرہ نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر گاڑ دی. اللہ کے حبیب نے فرمایا عبیدہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ مدت سے تمنا تھی کہ میری سانس نکلے تو سامنے چہرہ مصطفیٰ ہونا چاہیے. چہرہ مصطفیٰ ہونا چاہیے. آج میری روح پرواز کر رہی ہے, روح بھی پرواز کر رہی ہے, چہرہ مصطفیٰ بھی سامنے ہے, قدم بھی ہو چہرہ بھی ہو, قدموں کو بوسے دے رہا ہوں, چہرے کا دیدار کر رہا ہوں کہ میری نجات کا سبب بن جائے گا. رب کریم نے بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصرت کامیابی کامرانی عطا فرمائی, کفار کو شکست ہوئی. اور یہاں آخر میں جاتے جاتے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر مسجد کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں, اس وجہ سے میں تھوڑا سا جلدی ختم کرتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدیوں میں حضرت عباس سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ شان مصطفیٰ سے بھی پتہ چلے اور مسلمانوں کو بھی اس کا بھی پتہ چلے. قیدی جب قید کر دی جاتے ہیں تو قیدیوں کے کرانے کی آواز آتی ہے رات کو, کریم آقا علیہ السلام کو وہ بے چین کر دیتی ہے. حضرت عباس کی بھی آواز آتی ہے کیونکہ وہ آپ کے چچا تھے اور آقا تو تھی ہی نا, آپ کو بے چین کر دیتی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ وہ اپنا اپنا فدیہ دے اور رہا ہو جائے, اور جو پڑھنا جانتے ہو میرے 10 صحابہ کو پڑھا دیں, ان کا یہی فدیہ ہے. حضرت عباس کی جب باری آئی تو فرمایا آپ بھی فدیہ دے دیجئے اور آزاد ہو جائیے. حضرت عباس آگے سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بھتیجے, جب تک ایمان نہیں لائے کہ رشتہ نسبی تھا, خون کا رشتہ جتا رہے ہیں. اے بھتیجے تجھے تو پتا ہے نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں, تو میں فدیہ کیا دوں گا, میں فدیہ کیا دوں گا. آپ کے میرے کائنات کے والی انبیاء کے امام سید المرسلین مسکرائے, فرمایا اے چچا گھر سے آتے ہوئے مجھے سونے کی ڈلیاں سونے کی اینٹیں میری چچی کو دے کر آئے اور رکھ لو, اگر میں وہاں قتل ہو گیا تو تیرے کام آئے گی. وہ کس دن کام آئے گی, وہ کس دن کام آئے گی. کسی جماعت کے امیر نے بتایا تھا, کسی مولوی نے جا کر بتایا کہ اللہ کے حبیب عباس ڈلیاں رکھ کے آ رہے ہیں. ارے نہیں, یہاں نبی کی نگاہ کام کر رہی تھی, نبی کی نگاہ کام کر رہی تھی. اگر بدر کے میدان کے اندر کھڑے ہوئے, اور بدر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے جب عباس چلے اور سونے کی ڈلیاں اپنے گھر میں رکھ کر آئے, اگر ایک کافر کے ہاتھ سے میرے نبی آگاہ ہے تو مکہ کرونی کی مدنی مسجد میں بیٹھنے والے اللہ کے حبیب تمہارے آواز سے بھی آگاہ ہے, اللہ کے حبیب تمہارے آواز سے بھی آگاہ ہے. حضرت عباس گردن جھکا لیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں آپ سچ کہتے ہیں, ہاتھ بڑھاؤ مجھے کلمہ پڑھا دو, ہاتھ بڑھاؤ مجھے کلمہ پڑھا دو. وہ کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. کل میرے نبی کا علم کلمہ پڑھنے کے لیے ذریعہ بن جاتا تھا, آج کا مولوی کہتا ہے نبی غیب جانتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ آپ کے آنے کو, یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. السلام علیکم.